میرا موضوع ہے آداب اختلاف، اور بنیادی طور پر میں آپ لوگوں کو اختلاف کرنے کی طرف اکسانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اختلاف کریں اور اختلاف کو برا نہ سمجھیں۔ اچھا، میری نالج میں یہ بات آئی ہے کہ صبح سے اسلام پہ زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا سبجیکٹ اسلام نہیں ہے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، لیکن کچھ میری مجبوری بھی ہے کہ میرا تعلق بھی اسلامک اسٹڈیز سے ہے۔ لیکن ایک اور بات میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اصل میں پاکستان میں چونکہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے، تو رواداری اور ٹالرنس اور ضبط اور برداشت، ان تمام چیزوں کا درس جو ہے وہ مسلمانوں کو زیادہ دینے کی ضرورت ہے۔ میجورٹی کو یہ باتیں سمجھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ مائنورٹی میں ہوتے ہیں ان کے اندر ٹالرنس ویسے زیادہ ہوتا ہے، تو میجورٹی کو زیادہ سکھانا اور سمجھانا اور کنونس کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے شاید اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور میری تقریر میں یا گفتگو میں بھی آپ دیکھیں گے زیادہ تر ہم قرآن کی بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو خاص طور پر کہ قرآن کریم میں بھی یہ بات اس طرح آئی ہے، تو اس کے لیے سب سے آسان جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ دیکھیے، اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اختلاف اس نیچر کا ایک حصہ ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں چیزیں مختلف ہیں، اور اختلاف کا لفظ قرآن کریم میں بہت زیادہ آیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ یہاں پر لفظ اختلاف کا مطلب ہے آنا جانا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا، اور یہ دن اور رات کا آنا جانا ہے، اس کو کہا گیا ہے لآیات لقوم یعقلون۔ پوری آیت پڑھنے کی یا باقاعدہ ترجمہ کرنے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے کہ اس اختلاف کو کہا گیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں۔ تو اختلاف کا لفظی معنی ہے مختلف ہونا، آنا جانا، جیسے دن اور رات مختلف ہیں۔ اور ایک جگہ تو اختلاف کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں اور تمہارے کلرز مختلف ہیں۔ انسان کا گورا ہونا، کالا ہونا، براؤن ہونا اسکن، یا یہ کہ اس کی زبانیں مختلف ہونا، اس کو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے۔ تو جو اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک نشانی اختلاف بھی ہے۔ اور جو چیز بری ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے، وہ اختلاف نہیں ہے، وہ تفرقہ ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا، تفرقہ نہ کرو، تنازع نہ کرو۔ اختلاف یعنی میری رائے آپ سے مختلف ہے، ڈفرینس آف ویوز، ڈفرینس آف اوپینین، یہ ہیومن نیچر ہے، اور یہ دنیا کے ہر سبجیکٹ میں ہے، صرف دین میں نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے جو سیشن تھا اس کا آغاز میں نے اس چیز سے کیا تھا کہ جب ہم اسکول میں تھے تو فزکس کی کلاس تھی، کلاس میٹرک والی کلاس، زیادہ سائنس میں نے بھی نہیں پڑھی، لیکن فزکس کی کلاس میں ٹیچر آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آج ہم ایٹامک اسٹرکچر پڑھیں گے، اور انہوں نے ایٹامک اسٹرکچر پڑھایا، اور ایک سائنٹسٹ کی تھیوری ہے ڈالٹنس تھیوری، وہ پڑھا کر گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے آج ہم ایٹامک اسٹرکچر پڑھیں گے۔ میں نے کہا سر کل تو پڑھ چکے ہیں، آپ پڑھا چکے ہیں آپ۔ کہنے لگے نہیں، آج ہم ایک اور تھیوری پڑھیں گے، ایک اور سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے ردرفورڈ، اس کی تھیوری پڑھیں گے۔ پھر پڑھا کے چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، کہنے لگے آج پھر ایٹامک اسٹرکچر پڑھیں گے۔ ارے 2 دن تو آپ پڑھا کر گئے ہیں۔ کہ نہیں، ایک اور سائنٹسٹ ہے، اس کا نام ہے نیل بور، اس کی بھی ایک تھیوری ایٹامک اسٹرکچر کے اوپر، وہ پڑھا کے چلے گئے۔ ایک ہی ٹیچر نے ایک ہی کلاس میں 3 سائنٹسٹ کی تھیوری پڑھائی، اور تینوں تھیوریز مختلف ہیں، اور تینوں ایک ہی نیچرل فینومینا کے بارے میں ہیں، ایٹامک اسٹرکچر کے بارے میں۔ اب ایٹم کا اسٹرکچر 3 تو نہیں ہو سکتا نا، ایک ہی ہوگا آف کورس،
یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تینوں تھیوریز سائملٹینیسلی صحیح ہو. البتہ یہ ممکن ہے کہ تینوں تھیوریز غلط ہوں اور کوئی چوتھی تھیوری صحیح ہو. یہ تو پاسبل ہے کہ تینوں تھیوریز غلط ہو جائیں اور کوئی اور تھیوری ہو جہاں ابھی سائنٹسٹ نہیں پہنچا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں تھیوری صحیح ہوں. لیکن ایک ہی ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور ایک ہی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ 5 ایئر اور 10 ایئرس کے پیپر نکال رہے ہیں. پچھلے سال کیا آیا تھا, اس سے پہلے کیا آیا تھا, اس سال کیا آ سکتا ہے, اور ہم آہنگی کے ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فزکس کی کلاس میں کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ڈالٹن زندہ باد, ردرفورڈ مرد آباد, کافر کافر بور کافر. یہ نعرہ فزکس کی کلاس میں نہیں لگتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم فزکس پڑھتے ہیں, جب ہم سائنس پڑھتے ہیں, نیچرل سائنس پڑھتے ہیں, فزیکل سائنسز پڑھتے ہیں, تو ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ یہ ہے کہ ہمارا ہدف, ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے. گو ہم حقیقت تک نہیں بھی پہنچتے بعض اوقات, کوئی بات نہیں, لیکن ہمارا ہدف اور مقصد صرف یہ ہے کہ ایک حقیقت تک پہنچنا ہے. تو ہم جو مختلف تھیوریز ہیں, یہ تھیوریز کیا ہیں سائنس کی؟ سب مختلف خیالات ہیں ظاہر ہے. بعض اوقات کسی ایک نیچرل فینومینا کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز ہیں. کریشن آف سولر سسٹم کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز ہیں. اوریجن آف لائف کے بارے میں کہ لائف کا آغاز اس نیچر میں کیسے ہوا, دیر آر 15 ڈفرینٹ تھیوریز اینڈ سم آف دیم آر کانٹراڈکٹری ایون, کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی تھیوریز ہیں, لیکن وہ پڑھ رہے ہیں لوگ. تو ہر سبجیکٹ میں یہ ڈفرینس آف ویوز, ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے. ریلیجنس میں بھی موجود ہے. جس طرح ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ, جس طرح ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ کے ساتھ اور سبجیکٹس کو ہم پڑھتے ہیں, اسی طرح ہم اگر ریلیجن کا بھی مطالعہ کریں تو یہ زندہ باد مرد آباد کے نعرے یہاں پہ بھی ختم ہو جائیں, اور ہمارا ہدف اور مقصد یہ ہو کہ ہم اس چیز کو, اس حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سمجھ لیں, ضروری نہیں ہے سمجھ لیں, اور اس حوالے سے تنازع نہ کریں, تفرقہ نہ کریں, اختلاف ضرور کریں, اختلاف کو انکریج کریں. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ معاشرے سے اختلاف ختم ہو جائے, لوگ اختلاف نہ کریں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تحقیق ختم ہو جائے. اختلاف کا گلا گھونٹنا تحقیق کا گلا گھونٹنا ہے. ہمیں لوگوں کو یہ حق دینا پڑے گا کہ لوگ اپنے خیالات ہم سے مختلف رکھیں, کوئی بات نہیں, اور ہمیں ان کی رائے کا, ان کے خیالات کا احترام کرنا ہوگا. ایگری کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہے اور میری آپ سے مختلف ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو قبول کریں. خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی رائے پہ رکھ دیتا, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا لیتا سب کو, کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا, مذاہب ہی نہیں ہوتے, سب کو ایک ہی رنگ میں بنا دیتا, سب کو ایک ہی زبان کا بنا دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اللہ نے مختلف بنایا. ان آیتوں پہ غور کیجئے ذرا. دیکھیں, اختلافات میں بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیٹل ہو جائے اختلاف, تو ان آیتوں پہ غور کیجئے کہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اسی مفہوم کی یہ 4-5 آیتیں ہیں. ان آیتوں پہ آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ اختلافات ایسے ہیں کہ ان کو حل ہونا نہیں ہے. وہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ خود ہی حل کریں گے کہ یہ اس کا جو تم اختلاف کرتے تھے اس کا سلوشن یہ ہے اصل میں, باقی تم نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا. تو سارے اختلافات ریزالو ہونے والے نہیں ہیں. جتنا زور لگا رہے ہم, کچھ نہ کچھ رہ جائیں گے اور وہ کہیں اور ہی سالو ہوں گے. یہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے اور آپ کا کچھ اور ہے. میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ آپ اپنا ویو ڈیفرنٹ رکھیں مجھ سے, اور یہی حق مجھے حاصل ہے کہ میں آپ سے ڈیفرنٹ ویو رکھتا ہوں. ہم دونوں مختلف الخیال ہونے کے باوجود کو ایگزسٹنس کی پالیسی پہ چل سکتے ہیں, ایک ساتھ رہ سکتے ہیں.
آپس میں متحد رہ سکتے ہیں اور ہمارے درمیان جو ایک معاشرتی ہم آہنگی ہے وہ باقی رہ سکتی ہے. لیکن اصل میں یہ سکھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو, اپنی نئی نسل کو, کہ اختلافات کی حقیقت کیا ہے اور اختلافات کے آداب کیا ہیں. یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی, بہت کامن ہے, مختلف انداز سے لوگوں نے بنائی ہے اسی تصویر کو, کہ درمیان میں ایک مثلا ڈیجٹ لکھا ہوا ہے, ایک طرف کھڑا ہوا انسان کہہ رہا ہے کہ یہ 9 ہے, دوسری طرف کھڑا ہوا انسان کہہ رہا ہے 6 ہے, اور دونوں صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں قسم کھانے کے لیے تیار ہیں, دونوں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. تو زندگی کے معاملات میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ چیزوں کو آپ جس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں اس میں وہ کچھ اور نظر آتی ہے, اور کوئی دوسرا انسان اسی چیز کو اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے, اس کو وہ چیز ڈفرینٹ نظر آتی, اور ہم ایک دوسرے کو تکذیب کرنے پہ تلے ہوتے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. بس آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دیٹس آل. چلے آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ وہ سامنے والا غلط کہہ رہا ہے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جس چیز کا نام رواداری ہے, جس چیز کا نام ٹالرنس ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں اور آپ کو صحیح نہیں سمجھتا, آپ کے خیالات مجھ سے مختلف ہیں, تو وہ کہ میں آپ کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کا احترام کرتا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے نا کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں, آپ کو غلط سمجھتا ہوں, تو نہیں آپ میری بات مان لیں, آپ بھی وہی کہیں جو میں کہتا ہوں. نہیں, یہ کہیں گے آپ تو لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, اور رواداری کا ماحول ختم ہو جائے گا ظاہر. اس کے بجائے اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہوں, اور آپ مجھ سے مختلف ہیں, آپ کی رائے مختلف ہے مجھ سے, تو میں آپ کو صحیح نہیں سمجھتا. میں آپ کو صحیح کیوں سمجھوں گا جب آپ کی رائے مختلف ہے مجھ سے, میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں. اپنے آپ کو تو میں صحیح سے سمجھوں گا ظاہر ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے اپنے آپ کو صحیح. بس اتنی سی بات ہے اس میں کہ گو کہ میں آپ کو غلط سمجھتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی رائے ہے, آپ کا ویو ہے, آپ کا اوپینین ہے, اور آپ کو یہ حق ہے کہ آپ مختلف رائے رکھیں. اور چونکہ آپ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے محلے دار ہیں, ہمارے ساتھ دفتر میں کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں, کوئی بھی ہمارا اور آپ کا ایک سوشل ریلیشن شپ ہے. جو بات میں عرض کروں, بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, نئی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ خود سمجھدار لوگ ہیں کہ ہم جب ایک ادارے میں رہتے ہیں, جب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں, تو ایک دوسرے کا ہم احترام کرتے ہیں, اور چونکہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں لہذا میں آپ کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں. گو کہ میں آپ کی رائے کو غلط سمجھتا ہوں لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح میں اپنے دوست کی والدہ کا احترام کرتا ہوں. وہ میری والدہ تو نہیں ہے نا, وہ میرے دوست کی والدہ ہے, میری تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ میرا دوست ہے میں اپنے دوست کا احترام کرتا ہوں, لہذا میں اپنے دوست کی والدہ کے بھی احترام کرتا ہوں, چونکہ میرا دوست اپنی والدہ کا احترام کرتا ہے, اور میرے دوست کے لیے اس کی والدہ بہت محترم ہے, لہذا میرے لیے بھی وہ محترم ہے کیونکہ وہ میرے دوست کی والدہ ہے. تو انسان کے لیے جس قدر اس کی ماں محترم ہوتی ہے, قابل احترام ہوتی ہے, اسی طرح اس کا مذہب, اس کا دین, اس کی رائے, اس کی جو بھی مسلک طریقہ ہے وہ سب اس کے لیے محترم ہوتا ہے. کسی انسان کی ماں خدا نخواستہ بری بھی ہو تو وہ کسی اور کی زبان سے اپنی ماں کی برائی سننا پسند نہیں کرے گا. تو ہمیں اپنے دوست کے احترام میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا, میری رائے اور ہے, میرا مذہب اور ہے, لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ان کے مذہب کا, مسلک کا, مقدسات کا, جن چیزوں کو مقدس سمجھتے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. گو کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, ابھی جو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے, میرا جو موضوع ہے, اس کے مطابق میں یہ پہلے سے پریزیوم کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں, آپ کو غلط سمجھتا ہوں. کیونکہ پچھلی نشست جب تھی تو ایک صاحب نے سوال جواب میں ایک تھیوری کی طرف اشارہ کیا, پلورلزم, کہ ایک پلورلسٹک اپروچ ہوتی ہے
تو میں نے کہا کہ میں نے پلورلزم کی بات نہیں کی, میں ٹالرنس کی بات کر رہا ہوں. پلورلزم یہ ہے کہ جب ہیٹروجینیس ہوتی ہے, ہوموجینیس سوسائٹی اب نہیں رہی, یعنی مختلف طرح مارکیٹ میں آپ بھی جانتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی, کہ یہ اصل میں ڈائیورسٹی ہے. اس کو آپ ڈفرینس نہ کہیں, اس کو آپ ڈائیورسٹی کہیں. اچھا, اب سکھانے کی بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو لیو ان یونٹی ود ڈائیورسٹی. اس ڈائیورسٹی کے ساتھ مل جل کے کس طرح زندگی گزاری جاتی, یہ سکھانا ضروری ہے بچوں کو, نئی نسل کو. یعنی ان کو پہلے تو اس ڈائیورسٹی پر ایمان لانا ہوگا کہ ایک حقیقت ہے, اس کو مان لیں, اور پھر دیکھو اس ڈائیورسٹی کے باوجود بھی مل جل کے رہ سکتے ہیں ہم. ہمارا معاشرتی مفاد اس میں ہے, کوئی ایگزسٹنس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل جل کے رہیں, ورنہ تباہی اور بربادی سب کے ساتھ ہو جائے گی. تو اس کا ایک حل یہ نکالا گیا ہے دنیا میں جس کا نام ہے پلورلزم. اچھا, یہ شروع ہوا کلچرل پلورلزم سے, کیونکہ کلچر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے. ایک تھیوری ہے جو اینتھروپولوجی کے طالب علم جانتے ہیں, کلچرل اینتھروپولوجی میں پڑھاتے ہیں, ایتھنو سینٹرزم, نسلی مرکزیت. آپ اس کو ابن خلدون کے نظریہ عصبیت بھی کہہ سکتے ہیں. ابن خلدون کا جو نظریہ عصبیت ہے اس سے ملتی جلتی چیز ہے, لیکن ذرا عصبیت کا لفظ ہمارے یہاں نیگیٹو ہے, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا جو اختلاف کے ساتھ ہوا. اختلاف کا لفظ نیگیٹو ہو گیا, عصبیت کا لفظ اور نیگیٹو ہو گیا. عصبیت کی مذمت میں بعض حدیثیں بھی آئی ہیں, تو وہ لفظ اس کے ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے. تو اس لیے میں وہ عصبیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, میں وہاں سے لے کے آ رہا ہوں سوشولوجی سے, ایتھنو سینٹرزم, نسلی مرکزیت, کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا کلچر ہے وہ آئیڈیل ہے, اور دوسرے کلچر کو اپنے کلچر پہ رکھ کے چیک کرتا ہے. جتنا میچ کرتا ہے اتنا صحیح سمجھتا ہے, جتنا میچ نہیں کرتا اتنا غلط سمجھتا ہے. صحیح. پاکستان کی خواتین مثلا ایک خاص حد تک چادر اوڑھتی ہیں, ایک خاص قسم کے حجاب کرتی ہیں. ہر کلچر میں ایک بڑی چادر اوڑھنا ہمارے کلچر کا حصہ ہے. پنجاب کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے, کے پی کے کا بھی ہے. اچھا, اب اگر اس کو آپ نے فرض کیا کہ یہ آئیڈیل ہے کلچر, اب ایک کلچر وہ ہے جو مثلا جس میں پورا چھپتا ہے جسم, شٹل کاک والا برقع ہے مثلا. اب ایک خاتون جو ہے دیکھتی ہے, اس کو کہتی ہے یہ کیسا حجاب ہے, اس میں تو بند ہو گئے بالکل شٹل کاک میں. اچھا, وہ جب ان کو دیکھتی ہے کہتی ہے یہ کون سا حجاب ہے, یہ کوئی حجاب ہے تمہارا, یہ تو تقاضے پورے نہیں کر رہا. یا مثلا یہ دونوں جب کسی ترکی کی عورت کا حجاب دیکھتی ہوں کہتی یہ کون سا حجاب ہے. یہ سب لوگ اپنے کلچر کو آئیڈیل سمجھ کے دیگر کلچرز کو اس کے اوپر رکھ کے چیک کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی اختلافات بہت سارے ہوتے ہیں. اس کا ایک حل نکالا گیا, اس کو کہتے ہیں کلچرل پلورلزم. اور اس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے کلچر کو آئیڈیل بنا کر اس پہ رکھ کے چیک کریں, آپ یہ فرض کر لیں کہ ہر کلچر کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اور ایک ڈائیورسٹی ہے, اور اس کا اپنا ایک حسن ہے. جیسے ہمارے یہاں بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسکولوں وغیرہ میں, تو ایک بچے کو ہم سندھی بنا دیتے ہیں, ایک کو پنجابی بنا دیتے ہیں, ایک کو پٹھان بنا دیتے ہیں, اس طرح بلوچ بنا دیتے ہیں, ایک کو کشمیری بنا دیتے ہیں. اچھا, ہر بچہ خوبصورت لگ رہا ہے, ہر بچہ اچھا لگ رہا ہے, ہر کلچر کے اندر خوبصورتی ہے. آپ یہ کپڑے پہنے ہوئے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ نے ایسا پہنا آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. اچھا, آپ نے یہ پہنا ہوا آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. میں تو اچھا لگ ہی رہا ہوں, ظاہر ہے میں تو وہی اچھا. تو ہم سب اپنے آپ کو سمجھیں کہ ابھی آپ بھی اچھے ہیں, آپ بھی اچھے ہیں, آپ اپنی جگہ اچھے لگ رہے ہیں, آپ اپنی جگہ اچھے لگ رہے ہیں. اس میں لڑائی کی کیا بات ہے بھائی؟ میں کیوں کمپیئر کروں گا آپ کے کپڑے کو اپنے کپڑے سے؟ آپ کو یہ کلر پسند ہے, آپ کو یہ کلر پسند ہے, آپ کو یہ پسند ہے. آپ کو یہ صابن پسند ہے, آپ کو یہ صابن پسند ہے, آپ کو یہ شیمپو پسند ہے, آپ کو یہ ٹوتھ پیسٹ پسند ہے. میں اپنی پسند کیوں مسلط کروں آپ کے اوپر؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کلچر کے اندر کلچرل پلورلزم کا کانسیپٹ آیا اور یہ کافی افیکٹو رہا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ریلیجن کے اندر بھی ریلیجیس پلورلزم لے آؤ. اچھا, اب ریلیجن کے اندر یہ کانسیپٹ اتنا چل نہیں رہا ہے کامیابی سے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ پلورلزم میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، سامنے والے کو بھی صحیح سمجھیں۔ وہ کہتا ہے اگر میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں تو میں ان کو کیوں صحیح سمجھوں، اور اگر میں ان کو صحیح سمجھتا ہوں تو پھر میں وہیں نہ چلے جاؤں۔ یہاں تو ہر ایک کو یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ایک سیدھا راستہ ہے، اسٹریٹ پاتھ، اور اسٹریٹ جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اسٹریٹ کی ڈیفینیشن یہی ہے، دی شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو کنسیکیوٹیو پوائنٹس از اسٹریٹ لائن۔ دو تو ہو نہیں سکتا، تو صراط ایک ہی راستہ ہے۔ اور پلورلزم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ راستہ جو ہے وہ سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے۔ تو یہ پلورل ایکسیپٹ مشکل سے کر پا رہے ہیں لوگ۔ تو میں پلورلزم کی بات نہیں کر رہا، میرا ٹاپک پلورلزم نہیں ہے، تھوڑا سا میں نے اس لیے ڈیٹیل میں بیان کر دیا کہ پچھلے ہفتے کسی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ سولوشن بھی بتایا جائے۔ تو کلچرل پلورلزم تو ٹھیک ہے، بہت کامیاب ہے۔ ریلیجیس پلورلزم جو ہے وہ اتنی کامیابی سے چل نہیں رہا ہے۔ اس کی جگہ ہم جو بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے وہ ہے ٹالرنس۔ ٹالرنس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹالرنس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے آپ سے مختلف رکھے، آپ اس کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ اختلاف نہیں کرو، بلکہ انکریج کرتے ہیں کہ اختلاف کرو، کیونکہ اختلاف کرنے کے جو اسباب ہیں وہ ہر سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ جلدی اگر میں بیان کروں تو مظاہر تخلیق میں فرق، انسانی صلاحیتوں میں فرق، سماجی پس منظر کا فرق، فکری منہج کا فرق، اقدار کا فرق، افکار و نظریات کا فرق، یہ سب ریالٹی ہے۔ زبان و مکان کا فرق، یہ جو فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے لوگوں کی رائے مختلف ہو جاتی ہے، لوگوں کے خیالات مختلف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نظریات مختلف ہو جاتے ہیں، نتائج مختلف نکلتے ہیں۔ کسی چیز کو آپ کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں، ہم کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں۔ یورپ کا کلچر اور ہے، ایشیا کا کلچر اور ہے، تو اس کی وجہ سے چیزوں میں فرق ہے، تصورات اور تناظرات کا فرق ہے، روایات اور درایات کا فرق ہے، ابلاغی ابزار کا فرق ہے، مفادات اور مقاصد کا فرق ہے، شناخت کا فرق ہے، معلومات اور تجربات کا فرق ہے، معیار اور میزان کا فرق ہے۔ تو فرق تو بہت سارا ہے، یہ تو چند یہاں لکھ دیے گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرق ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ فرق ہے انسانوں کے درمیان، ان کے افکار، نظریات، خیالات میں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا۔ اگر آپ اختلاف نہیں کریں گے، اگر بڑے بڑے بزرگ علماء جو کتابیں لکھ کر گئے، بعد میں آنے والے اگر ان سے اختلاف نہ کرتے تو نئی تخلیق سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ بڑے بڑے علماء ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے؟ اگر اختلافات نہ ہوتے تو یہ جو فقہا کے نظریات مختلف ہیں کیوں ہیں؟ استاد سے ان کے شاگرد بھی اختلاف کیا کرتے تھے، تو یہ اختلاف کا حق دیا نا انہوں نے۔ جب آپ نے اختلافات کو روکنا چاہا، جب آپ نے اختلافات پر پابندی لگائی کہ کوئی مزید نہ سوچے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور مسلمانوں میں فرقے وجود میں آ گئے۔ جس عالم اسلام کے جس شہر میں جس فقیہ کے اثرات زیادہ تھے، جس فقیہ کے شاگرد زیادہ پہنچ گئے، وہ علاقہ، وہ ریجن انہی سے منسوب ہو گیا، یہی ہوا نا۔ تو اگر آپ نے اختلاف، علمی اختلاف کو، ڈفرینس آف ویوز کو، ڈفرینس آف اوپینین کو روکنے کی کوشش کی، کچلنے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ فرقے وجود میں آ گئے۔ تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو روکنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے آداب سکھانے کی ضرورت، یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ جو اختلاف ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اختلاف تو ہوگا، ہاں، ایک جبر کا معاشرہ بنا دے جس کے اندر کوئی اختلاف نہ کرے تو پھر وہ معاشرہ علمی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو اس کے کچھ آداب، کچھ اصول طے کر لیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیک نیتی، اختلاف نیک نیتی سے کریں۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ جب ہم سائنس پڑھتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے، ہدف کیا ہوتا ہے؟ ہدف یہ ہوتا ہے کہ حقیقت تک پہنچنا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتا کچھ۔ کسی کو نیچا دکھانا ہدف نہیں ہوتا، کسی کو کاؤنٹر کرنا ہدف نہیں ہوتا۔ ہدف یہ ہے کہ
صحیح چیز تک ہم پہنچ جائیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ بھی جائے. نہیں پہنچتے. بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں کسی حقیقت تک, بعض لوگ نہیں پہنچتے. ہر شعبہ حیات میں ایسا ہی. الفاظ اور جملے کا استعمال سب سے اہم چیز یہ, کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ بقول حضرت علی کے کہ وہ درندہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ ہر چیز کو پھاڑ کھائے. انسان کے پاس تو وہ جبڑے اور وہ پنجے نہیں ہیں جو شیر کے پاس ہے, لیکن اس سے خطرناک چیز یہ ہے زبان. انسان کے پاس سانپ کی طرح زہر نہیں ہے, لیکن سانپ ڈستا نہیں ہے سانپوں کو, آدمی کو ڈستا ہے. تو یہ جو زبان ہے یہ بہت خطرناک. جو کہتے ہیں نا سچ کڑوا ہوتا ہے, نہیں, سچ کڑوا نہیں ہوتا. سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. سچ بولنے کا انداز بعض اوقات اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ برا لگتا ہے وہ. تو اگر آپ سچ بھی بول رہے ہیں تو اس انداز سے نہ کہیں کہ برا لگے. اختلاف کریں, مہذب انداز سے کریں, اخلاق کے ساتھ کریں. اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ سمجھے نہیں میری بات, اگر آپ اس کو اس طرح کہہ دیں کہ میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا آپ کو, دونوں میں بہت فرق ہے. اگر آپ کسی کو کہہ دیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کہیں نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ ایسا ہے, دیکھیں آپ ہی کا کلام بالا ہو رہا ہے. میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, بس میں ذرا اس طرح کہہ رہا ہوں. میرا مقصد بھی یہی ہے جو آپ کا ہے, لیکن بس میری رائے اس کے بارے میں یہ. اچھا اس چیز پہ بھی آپ غور کر لیجیے. اچھا ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے, بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے, بجائے اس کے کہ سامنے والے کو ہیوملیٹ کر کے, انسلٹ کر کے, توہین کر کے, نیچا دکھا کے ہم اپنی بات اس کے اوپر مسلط کرنا چاہیں, اس کی جگہ ہم اسی بات کو بہت اچھے الفاظ میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو الفاظ کا استعمال بہت کاؤنٹ کرتا ہے اختلاف میں. اور اگر الفاظ اچھے ہوں تو آپ بے شک کسی سے اختلاف کر لیں, وہ برا نہیں مانے گا. اس میں احترام باہمی, حفظ مراتب کا خیال رکھنا, دیگر مکاتب فکر, مذاہب اور مقدسات کا احترام کرنا, یہ میں بیان کر چکا ہوں, احترام کرنا چاہیے. اچھا مذہبی ماحول میں مناظرے کا بڑا رجحان رہا ہے, لیکن اس مناظرے سے جو ہے وہ کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا, ایک طریقہ رہا ہے ایک زمانے میں. لیکن آج جو زمانہ ہے وہ مکالمہ کا زمانہ ہے. یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا ایک میز کے گرد, یہ ایک مکالمے کی کیفیت ہے. مناظرے میں اور مکالمے میں کچھ بنیادی فرق ہے. مناظرے میں آپ دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, چلے نیچا دکھانا ذرا نیگیٹو اپروچ ہو گئی, اس کو پازیٹیو کر لیتے ہیں. مناظرے میں آپ کسی کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں, قائل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. مکالمے میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں. مکالمے میں آپ اصل میں سامنے والے کو سمجھنا چاہتے ہیں. دونوں کے مقاصد میں فرق ہے. ایک کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو قائل کرنا چاہ رہے ہیں, ایک کا مقصد یہ ہے کہ نہیں میں آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے سمجھنا چاہ رہے ہیں. جب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کنوینس کر لوں, قائل کر لوں, تو میں زیادہ بولنا چاہتا ہوں تاکہ میں زیادہ بات کروں, تاکہ میری بات بھاری پڑ جائے آپ کے اوپر. اور جب میں آپ کو سمجھنا چاہوں گا تو میں آپ کو زیادہ موقع دوں گا, نہیں آپ پہلے آپ بتائیں تاکہ میں آپ کو سمجھ سکوں. تو ڈائلاگ امنگ ریلیجنس, جس کو انٹرفیت ڈائلاگ کہتے ہیں, کہ ڈائلاگ امنگ ریلیجنس, ڈائلاگ امنگ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس, اور اس ڈائلاگ کے کانسیپٹ کے ساتھ سمجھنا اور پڑھنا اور مطالعہ کرنا, تاکہ ہم سمجھ سکیں اصل میں. کیونکہ اصل میں سوء تفاہم کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. ہم نے کبھی ایک دوسرے کے مذہب کو, مسلک کو, مکتب کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے کبھی اپنے علاوہ جو دیگر مکاتب فکر کی کتابیں ہیں وہ کبھی پڑھی نہیں. ہم نے ان کے رائٹر کی کتاب
کبھی پڑھی نہیں ان کے مذہب کے بارے میں. میں ایک مسلمان ہوں, میں نے ہندو مذہب کے بارے میں بہت کچھ پڑھا, لیکن کسی ہندو رائٹر کی کتاب میں نہیں پڑھا. میں نے ہندو مذہب کو پڑھا مسلمان رائٹر سے, میں نے کرسچینٹی کو پڑھا مسلمان رائٹر سے, میں نے جوڈائزم کو پڑھا مسلمان رائٹر سے. تو وہ تو مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو پڑھا نا میں نے کبھی ان کا پوائنٹ آف ویو تو پڑھا ہی نہیں. کبھی کسی سے بات ہی نہیں ہوئی میری ان موضوعات پر, کبھی کسی سے میری بات ہی نہیں ہوئی, کبھی ڈائلاگ نہیں ہوا. جب ڈائلاگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں ان کے بارے میں, ان باتوں کا ایک ان کے پاس جواب بھی تو ہے نا. اچھا, بحیثیت مسلمان کے, کیونکہ مسلمان زیادہ ہیں یہاں پر تو اس لیے ہم مثالیں اسلام کی دے دیں. بحیثیت مسلمان کے کبھی ہم لوگوں کو اس قسم کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں مثلا کہیں پر قرآن پہ تنقید ہو جاتی ہے, مثلا حضور کی سیرت پہ تنقید ہو جاتی ہے. واجد ذرا اس کو سن لیں پلیز. تو حضور کی سیرت کے حوالے سے کوئی تنقید آ جاتی ہے, کبھی قرآن کے حوالے سے کوئی تنقید آ جاتی ہے, سن لیجیے. تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے یہ سوال کرے تو ہم اس کا جواب دیں, ہے یا نہیں؟ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ جی اسلام میں تو بہت ٹیررزم ہے اور جہاد تو اس کو ٹیررزم کی طرف لے کے جاتا ہے اور فلاں ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے تو پوچھے, ہم بتائیں گے جہاد کیا ہے. تو کوئی ہم سے پوچھے, ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے. ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے, اور لوگ خود ہی پریزیوم کر رہے ہیں, خود ہی پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں جس طرح بھی, اور خود ہی اسلام کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں. تو جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو کوئی اور بیان کر رہا ہے اور ہم سے رائے نہیں لے رہا, کہیں یہی کام ہم دیگر مذاہب کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی تو نہیں پوچھا کبھی, یا ایک دوسرے مسلک کے بارے میں یہی طریقہ کار تو نہیں اختیار کر رہے ہم کہ ایک رائے جو ہم رکھتے ہیں ہم نے کبھی اس کو ڈسکس کیا, کبھی پوچھا. بہرحال مکالمہ کرنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے, خصوصاً جو سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ڈیولپ کرنے کے لیے, کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ ڈائلاگ ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ابھی انڈرسٹینڈنگ کی کمی, وسعت قلبی کے ساتھ, ایک بڑے پن کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ, تنگ نظری کے ساتھ نہیں, ایک وسعت قلبی کے ساتھ. اور دیکھیں بعض اوقات ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوں, کلیئر ہوں, واضح ہیں, ورڈکٹ ہو, یس نو, صحیح غلط, یہ حق باطل. تو سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ آپ بالکل ڈیسائسو ہو جائیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط, یہ حق اور یہ باطل, یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ. ہر سوال کا جواب یس اور نو میں نہیں ہوتا, ہر سوال کا جواب ٹرو اور فالس میں نہیں ہوتا. پچھلے ہفتے میں ایک جملہ بیان کر رہا تھا کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مسجد سے جوتے چرانا چھوڑ دیے, یس یا نو, تو اب کہیں نہیں, ہر سوال کا جواب یس اور نو میں نہیں ہوتا. تو زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں نتائج بلیک اور وائٹ میں نہیں ہوتے, ایک گرے ایریا بھی ہوتا ہے. اس گرے ایریا کا پروویژن بھی رکھیں کہ ایک یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, اور یہ درمیان ہے, اور اس کے درمیان یہاں سے یہ صحیح تک کا, پازیٹیو تک کا راستہ ہے, یہ ایک نیگیٹو تک کا راستہ ہے. تو کوئی انسان یہاں کھڑا ہے, کوئی یہاں کھڑا ہے, کوئی یہاں کھڑا ہے, کوئی یہاں کھڑا ہے. مختلف انسان کا مطالعہ مختلف ہے, رائے مختلف ہو جاتی. تو یہ بنیادی کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر جدال کی نوبت آ جائے, پہلے تو لوگوں کو دعوت دو, ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. دعوت کتنا خوبصورت لفظ ہے. اگر آپ سے کہا جائے اگلے ہفتے آئیے گا ہمارے گھر دعوت ہے,
یا آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، شادی کی دعوت، ولیمے کی دعوت یا کسی اور چیز کی دعوت، تو کس طرح دیتے ہیں؟ پیار سے، محبت سے، عاجزی سے، انکساری سے. آپ ہمارے گھر تشریف لائیے گا، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت اور صد افتخار ہوگی. چشم برا، چشم برا یعنی ہماری آنکھیں آپ کے راستے میں بچھی ہوئی ہیں. اتنی عاجزی سے، انکساری سے ہم بلاتے ہیں. کیوں؟ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، اپنی تقریب میں بلا رہے ہیں. اگر آپ کسی سے کہیں کہ میرے ولیمے میں آ جانا ورنہ دیکھ لوں گا، ایسا آئے گا؟ تو دعوت کے اندر خود محبت پوشیدہ ہے. لفظ دعوت کے اندر خود عاجزی، انکساری، محبت. تو جب ہم گھر کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جب ہم اپنی تقریبات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، وتھ ہمبلنیس، وتھ ڈاؤن ٹو ارتھ. اور جب اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ، میں چھوڑوں گا نہیں. یہ کون سی دعوت ہوتی ہے؟ تو دعوت ہے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، وزڈم. وزڈم کے، حکمت یعنی وزڈم. حکمت کا مطلب پڑیا بنوانے والے حکیم نہیں ہیں. حکمت یعنی وزڈم کے ساتھ. کہتے ہیں واٹ ٹو سے از نالج اینڈ ہاؤ ٹو سے از وزڈم. ون آف دا وزڈم، کہ کسی بات کو کیا کہنا ہے یہ تو نالج ہے، لیکن کس طرح کہنا ہے یہ حکمت ہے. تو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت بھی کرنی ہو تو اچھے طریقے سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر جدال کی نوبت آ جائے احسن طریقے سے جدال کرو. تو یہ احسن طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور احسن طریقے میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آرگومنٹس لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ. ایسے لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے. آرگومنٹس پیش کریں. آپ نے اپنے آرگومنٹس پیش کر دیے، میں نے اپنے آرگومنٹس پیش کر دیے، انہوں نے اپنے آرگومنٹس پیش کر دیے. اب ایک انسان جو ساری باتوں کو سنتا ہے، ان میں سے جو اس کو جس چیز سے وہ کنونس ہوتا ہے وہ قبول کر لیتا ہے. مناسب ترین طریقہ یہ ہے. یہ سکھانے کی ضرورت ہے، اس چیز کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کو، نئی نسل کو، سوسائٹی کے لوگوں کو. کیونکہ آپ لوگ انفلوئنشل لوگ ہیں، آپ ایک علاقے میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی ادارے سے وابستہ ہیں، آپ کے پاس سینکڑوں طالب علم آتے ہیں جاتے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ آپ لوگ جتنے افیکٹولی کر سکتے ہیں، سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ ٹیچنگ کے ذریعے، کہ تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے. کیونکہ آپ لوگ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ آپ لوگ کرتے ہیں، ٹرینڈ آپ سیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں. آپ اگر اس ٹرینڈ کو اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ نکلے گا سوسائٹی میں. اور پھر جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ ہی کے انداز میں سوچیں گے. یہ لیکچر میں ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں جو ہمارے ایم فل کے ہمارے یونیورسٹی میں آتے ہیں. تو وہ بھی مختلف مدارس سے آتے ہیں، یونیورسٹی کے بھی آتے ہیں، مدارس والے بھی آتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ صرف ایک سیمسٹر کے اندر کافی فرق پڑتا ہے ان کے اندر. میں نہیں کہہ رہا کوئی بہت انقلاب آ جاتا ہے، لیکن ایک سیمسٹر کے اندر ہی ان کے اندر فرق پڑتا ہے. ٹالرنس لیول میں فرق پڑتا ہے، ان کے اپروچ میں فرق پڑتا ہے. تو اگر ایجوکیشن کے ذریعے آپ اس کام کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا ایک افیکٹو رزلٹ سامنے آئے گا. جلد بازی میں نہیں ہو سکتا، لیکن آف کورس ٹائم لگتا ہے. سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ آیا ہے وہ بھی ایک دن میں تو نہیں آیا، تو سدھار بھی ایک دن میں نہیں آئے گا. لیکن جب بھی آئے گا اس کے لیے کچھ لوگ کام شروع کریں گے، جب ہی آئے گا. بس اسی پہ ختم کرتا ہوں. میں کوئی ضروری سوال ہے تو میں حاضر ہوں. تھینک یو. پلورلزم اور ریلیجیس پلورلزم کی بات کی آپ، ایک ریلیجیس یعنی ماڈل سے آپ کس طرح کلچر کو الگ کر کے ڈیفائن کریں گے اور پھر پلورلزم پیدا کریں گے؟ علمی بحث ہے، اور اس میں جو سوشولوجسٹ ہیں ان کی رائے اور جو ریلیجیس سائنسز کے لوگ ہیں ان کی رائے مختلف ہے. جو ریلیجیس لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کلچر از اے پارٹ آف ریلیجن، جبکہ جو سوشولوجی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن از اے پارٹ آف کلچر. ان کا خیال یہ ہے کہ کلچر ایک وسیع لفظ ہے، اس کے اندر لینگویج بھی آتی ہے، ڈریسنگ بھی آتی ہے، فوڈ بھی آتی ہے، کلوتھنگ بھی آتی ہے،
art and architecture and design and everything is there. تو one of them is religion, کہ ان کی جو مذہب ہے وہ بھی ایک کلچر کا حصہ ہے. تو ان کا خیال یہ ہے. اچھا, اس کو میرے خیال میں درمیان کا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن سے کلچر کا ریلیشن شپ کیا ہے نا. تو اگر کوئی کلچرل ایکٹیویٹی ایسی ہے جو ریلیجن سے ٹکرانے والی ہے اور آپ کسی خاص ریلیجن کے ماننے والے ہیں, فرض کریں آپ اسلام کی بات کریں, تو اگر کسی کلچر کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو اسلام سے براہ راست ٹکرانے والی ہے, تو آف کورس اسلام اس کو ڈسکریج کرے گا کہ یہ ایکٹیویٹی نہ کریں آپ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے کلچر کو ڈسکریج کرے گا. اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی, مثال کے طور پہ شادی بیاہ ایک بڑا کلچرل شو ہوتا ہے, ایک بڑا کلچرل شو شادی بیاہ ہوتا ہے. اب شادی بیاہ کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے, یہ نہیں کہے کہ شادی بیاہ کی ساری رسمیں اسلام کے خلاف, بلکہ کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اسلام کی کسی تعلیم سے ٹکرانے والی ہو سکتی, تو اس کو اسلام آ کے کہے گا بھئی یہ آپ نے چونکہ اس مذہب کو قبول کیا ہے, لہٰذا آپ کے کلچر میں یہ چیز ریلیجیس جو نارمز ہیں اس کے خلاف ہیں, آپ کو اس کو ذرا صحیح کرنا پڑے. لیکن یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے یا وہ اس کا حصہ ہے. یہ دونوں طرف سے. دوسرے مذہب کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ سب لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو بتاتے ہیں ان کے تعلق سے, مذہب کے تعلق سے, مثال کے طور پر اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں مذہب کے اندر روزہ جو ہے وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی فلاں نہیں کھاتے. تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا, لیکن ہم نے اپنی اسلامی کتابوں میں پڑھا. کیا ہمیں ایسے جملے لوگوں کو دینے چاہیے اپنے لیڈروں کو, جو کہ خود ہم نے نہیں ان سے پوچھا کسی مذہب سے, لیکن اپنا خیال باندھا ہے, سنا ہے میں نے کہیں سے اور میں نے جا کر دوسروں کو بتا دیا. مختلف ایسے سوال جو ہوتے رہتے ہیں. تو دیکھیں, ضرور نہیں ہے کہ ہم پوچھ سکیں, کیونکہ پوچھنے کی اپرچونیٹی ہر ایک کے پاس ہے بھی نہیں کہ پوچھ سکے, لیکن کم از کم جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کسی مذہب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مذہب کے رائٹر کی کتاب پڑھیں. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کے مخالف کی کتاب پڑھتے ہیں. نہیں, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا. یہی غلط, یہی چیزیں تو ہو رہی ہیں اصل میں. انٹالرنس جو سوسائٹی کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی یہی تو وجہ ہے. جی اور جو آپ نے 3 پیجز بنائے اوورآل ڈائیورسٹیز کے حوالے سے, پلورلٹی آف میننگز کے حوالے سے, ایک وسا اس پہلے 1-2 چیزیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اور ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنے اس مختصر زندگی کے اندر بہت سارے اسکالرس کو میں نے دیکھا ہے, ان کے ساتھ ہماری انٹریکشنز ہوئی ہیں. ایک تجربہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. جتنا انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے, تجربات سے گزرا ہوا ہوتا ہے, اس کو کسی چیز کا جواب دیتے ہوئے میں نے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب بلیک اینڈ وائٹ میں دے رہا ہے, تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے جو لیول آف انٹلیکٹ ہے وہ بہت پاس ہے. یہ دنیا کے اندر میرے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. اس وجہ سے قابل ترین لوگ کسی بھی چیز کو رسپانس کرتے ہوئے 1000 ڈائمینشن کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں. بات اگر پلورلزم کی کریں تو پلورلزم میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ نے بہت اچھی جو ہے نا ریفرنس کے ساتھ وضاحتیں کی. مائی انڈرسٹینڈنگ از ویری سمپل. قرآن کریم یا کسی بھی مذہبی کتاب یا کسی رائٹ اینڈ ریچول یا کسی بھی سرمنی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے میننگز ڈفرینٹ ہیں لوگوں کے. وہ مختلف انداز سے پلورلٹی آف میننگ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں. سو دے آر ڈائیورس ان انٹروڈیوسنگ اور انٹرپریٹنگ دیم. اس لیے اس ڈائیورسٹی کو ملا کر پلورلزم کا تصور دیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اگر مثال لیں پانی کے, تو پانی کے ڈفرینٹ نام ہے لیکن اینٹیٹی از سیم. لیکن میں ابھی وزیرستان میں جا کے گیو می اے گلاس آف واٹر کہوں گا تو پھنس جائیں گے وہ بھی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. بات تو وہی ہے, مجھے چاہیے پانی, لیکن اس ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ کو پلورلٹی آف میننگ کی طرف ہم لا سکتے ہیں. مائی کوشچن از ویری سمپل سر. پاکستان کی یونیورسٹیز لیول پہ آپ ایک اچھے پوزیشن پہ ہیں, آپ چیزوں کو بہتر جانتے ہیں. اپنے اسٹوڈنٹ, اپنے ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی لیول کے جو آپس میں لنکیجز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان, وہاں پر بچوں کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر ان چیزوں کو مکمل طور پر ان کے اندر بیہیویئر چینج کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ صرف مدرسوں کے اوپر یا مخصوص لوگوں کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے,
بلکہ بہترین سیکولر اسکول سے بھی ایکسٹریمسٹ سامنے آ جاتے ہیں اور ان کے یہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اہم ہے، اور جو بین المسالک اختلافات ہیں ان میں یہی پوائنٹ آف ویو سب سے افیکٹو ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں اور آپ سامنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، جیسے ہم مسلسل مثال دے رہے ہیں. صرف آپ یہ فرض کریں کہ بے شک یہ جو سامنے والا شخص ہے میرے خیال میں اس کی رائے صحیح نہیں ہے، بٹ دس از آلسو ون آف دی انٹرپریٹیشنز آف قرآن اینڈ سنہ. جسٹ لائک وین وی ڈسکس ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی، یہ حنبلی ہے، آپ یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، دس از ون آف دی انٹرپریٹیشن آف قرآن اینڈ سنہ، اور امام احمد کی رائے ہے، دس از ون آف دی انٹرپریٹیشن آف قرآن اینڈ سنہ. یہ آپ فرض کرتے ہیں نا. اچھا، آپ کسی ایک کو فالو کرتے ہیں، چاروں کو تو فالو نہیں کرتے نا، لیکن یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ بھی قرآن و سنت کی ایک تشریح ہے. تو اگر جب یہ فرض کریں گے آپ کہ یہ بھی ایک قرآن و سنت کی ایک تشریح ہے، تو بات وہاں تک نہیں پہنچے گی تکفیر تک یا معاشرے سے رواداری کے خاتمے تک. تو ایک بات تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا سوال جو ہے آپ کا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ابھی تک ایسا کوئی ماڈل نہیں بنا سکے، نہ مدرسوں میں بنا سکے، نہ یونیورسٹی میں بنا سکے، نہ اوور آل سوسائٹی میں بنا سکے، نہ میڈیا کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کام شروع نہیں کریں گے تو اس کے اور برے نتائج دیکھیں گے. کسی کو تو کرنا ہے نا. جی